إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون تمام قسم کی تعریفات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا، تمام کائنات کا، تمام مخلوقات کا
اکیلا ہی خالق، مالک، رازق، کارساز، مددگار، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، گنج بخش اور غوث اعظم ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو ہم سب کے پوری امت کے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، حکیم الامت اور امام اعظم ہیں۔ حضرات و حاضرین و سامعین، فکر آخرت کے عنوان پر یہ عنوان چل رہا ہے جس میں بار بار انسان کو اس کی حقیقت کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ انسان کا اصل ٹھکانہ جو ہے وہ یہ دنیا نہیں، وہ اگلے جہان میں ہے۔ اسی سلسلہ میں آج کے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک میں مزید گفتگو ہوگی، اور اس کے ساتھ احکام الجنائز کہ اس موقع پر ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ہدایات ملی ہیں کہ جب ہمارا کوئی عزیز، کوئی بھی مسلمان وفات پا جائے، اس وقت کیا کرنا ہے، اور اس کے غسل، کفن اور دفن کے بارے میں جو ہمیں رہنمائی دی گئی ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میں نے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی 2 آیات تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، اس دنیا میں تمہاری آزمائش ہوتی رہے گی، یہ دار الامتحان ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم کئی طریقوں سے، کئی چیزوں سے تمہیں آزماتے رہیں گے۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، خوف سے، بھوک سے،
اور تمہارے کاروبار میں، پیداوار میں اور تمہاری جانوں کا نقصان کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ اس لیے کہ جب امتحان ہو، آزمائش ہو، تب ہی اصل صورتحال سامنے آتی ہے اور بندے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی قابلیت کس طرح کی ہے۔ پہلے تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، آزمائش کے قابل نہیں، اور اگر تیری طرف سے کبھی کوئی آزمائش آ بھی جائے تو ہمیں صبر، استقامت اور ثابت قدمی عطا فرما۔ وبشر الصابرین، تو فرمایا جو صبر کرنے والے ہیں انہیں بشارت سنا دیں، خوشخبری دے دیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ صبر مند، وہ لوگ کہ جب ان پہ کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی پریشانی آئے تو وہ بے صبری نہیں کرتے، چیخ و پکار نہیں کرتے، نوحہ نہیں کرتے، بلکہ وہ کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس کی ملکیت ہیں۔ اور یہ جو ہمارا عزیز اس وقت دنیا سے رخصت ہوا ہے، صرف یہی نہیں، وقت آنے والا ہے کہ ہم سب اس کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ تو فرمایا یہ ہیں وہ لوگ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے درود و سلام ہوتے ہیں، رحمت ہوتی ہے، انعامات ہوتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو غم اور پریشانی کے وقت ہمیں صبر کرنا سکھایا گیا ہے، رونا پیٹنا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں اور اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ صبر، حوصلہ، بردباری، حلم، یہ اللہ رحمان کی طرف سے ہے، اور چیخ و پکار، نوحہ، زبان اور ہاتھوں کا استعمال کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کی خبر سن کر ان کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔
اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھوں کو بند کیا۔ ساتھ ساتھ یہ احکام اور مسائل ذہن نشین کرتے جائیں کہ مرنے والوں کی آنکھوں کو بند کیا جائے اور ان کی ٹانگوں کو سیدھا کیا جائے، ان کے چہرہ کو قبلہ رخ کیا جائے، اگر منہ کھلا ہے تو اسے بھی بند کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کے جسم سے جان نکلتی ہے، روح آسمان کی طرف چڑھنے لگتی ہے، تو وہ اپنے جسم سے نکلنے والی روح کو دیکھتا ہے، اس لیے اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ تو آپ نے ان کی آنکھوں کو بند کیا اور دعا فرمائی، اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین۔ اے اللہ، میرے اس جان نثار صحابی ابو سلمہ کی مغفرت فرما دے اور اس کے درجات کو بھی بلند فرما دے، اور جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان میں اس کو شامل فرما لے۔ اور آپ نے سنا اس کے گھر والے رونے لگے، آواز سنی آپ نے رونے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو سلمہ کے گھر والوں، کیا جس گھر سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکال دیا تھا، اب اس گھر میں تم دوبارہ شیطان کو لانا چاہتے ہو؟ تو یہ چیخ و پکار، رونا پیٹنا، چلانا، نوحہ، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ کی طرف سے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ صبر کیا جائے اور پڑھا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی بیوی ام سلمہ کو یہ تلقین فرمائی، آپ یہ پڑھا کریں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا۔ اے اللہ، مجھ پہ اس وقت جو مصیبت آئی ہے، اللہ اس پہ مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما۔ جو چیز مجھ سے چھن گئی ہے، جو میرا ساتھی مجھ سے جدا ہو گیا ہے، اس سے بہتر مجھے ساتھی عطا فرما دے۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ابو سلمہ کی وفات کے بعد میں یہ دعا پڑھتی رہی، لیکن میرے دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ اتنا اچھا اور اتنا نیک دل، اتنا نرم دل میرا خامن تھا، بھلا اس جیسا یا اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے۔ بہرحال چاروں ناچار میں یہ پڑھتی رہی۔ پھر وہ وقت آیا، اللہ احکم الحاکمین نے مجھ ام سلمہ کو ام المؤمنین بنا دیا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے زوجیت میں لے لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو ہی تلقین نہیں کی،
آپ نے بھی ایسے مواقع پہ صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر ابراہیم علیہ السلام کی بیماری کی خبر سن کر ان کے گھر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور آپ کا بیٹا ابراہیم آخری سانس لے رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے، جسم سے جان نکل رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہی آپ کے بیٹے ابراہیم کے جسم سے جان نکل گئی، روح پرواز کر گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزون۔ بے شک آنکھوں سے آنسو تو نکل رہے ہیں، دل میں بھی غم ہے، دل میں غم ہے، آنکھیں پر نم ہیں، لیکن اپنی زبان سے میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، ورنہ ابراہیم بیٹے تیری جدائی کا مجھے غم تو بہت ہے، غم ہے، لیکن نہ میں ہاتھ استعمال کروں گا نہ زبان، کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نواسا میرا بیٹا اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، آپ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ آپ نے آنے والے کو واپس بھیجا اور تلقین کی حکم دیا کہ میری بیٹی زینب کو بتا دو، انا للہ ما اعطا ولہ ما اخذ فلتصبر ولتحتسب وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی امانت ہے، اور جو اللہ واپس لینا چاہیں وہ اس پہ قادر ہے۔ میری بیٹی زینب سے کہہ دو کہ صبر کرے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھے۔ ہر چیز کا اللہ نے، ہر جان کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، لہذا صبر کرے۔ بیٹی نے دوبارہ پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ ان کے گھر پہنچے اور آپ نے اپنے نواسے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، وہ بھی آپ کے ہاتھوں میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، جسم سے جان نکل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو صبر کرنا آپ سے سیکھا ہے، اب آپ بھی رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل میں غم کرنا، آنکھوں سے آنسوؤں کا بہہ جانا، ھذا رحمت من اللہ جعلہ اللہ فی عبادہ فی قلوب عبادہ، یہ نرمی ہے، یہ رحمت کے، یہ شفقت کے آنسو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھے ہیں، اور اللہ ان بندوں پہ رحم فرماتے ہیں جو نرم دل ہوتے ہیں۔ اس پہ اللہ مواخذہ نہیں کرتے،
لیکن اللہ زبان استعمال کرنے پہ اور ہاتھ استعمال کرنے پہ مؤاخذہ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر کرنا سکھایا اور صبر کی تلقین فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب ملک الموت کسی کی روح قبض کر کے اللہ رحمان کی طرف جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی پوچھتے ہیں تو نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا؟ ہاں یا اللہ تیرا حکم تھا۔ کیا میرے بندے کے پھول کو، اس کے کھلونے کو اس سے جدا کر لیا؟ یا اللہ تیرا حکم تھا۔ پھر میرے بندے نے اس وقت کیا کہا تھا؟ وہ کہتا ہے اللہ تیرے بندے کی زبان پر اس وقت یہ الفاظ تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک عالی شان محل بنا دو اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، یعنی اس حمد و تعریف کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو مکان عطا کیا ہے جو اس وقت اس نے اپنے رب کی جب اللہ تعالیٰ نے اس پہ مصیبت ڈالی۔ مصیبت کے وقت اس نے اللہ کی تعریف کی اور انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر اسے خوبصورت محل عطا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک قبرستان کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک عورت قبر پہ بیٹھ کر رو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبری اصبری، اللہ کی بندی صبر کر، رونا، زبان استعمال نہ کر، صبر کر۔ اس نے کیا جواب دیا کہ ہاں بات کرنا آسان ہوتا ہے، جو مصیبت مجھ پہ آئی ہے نا، اگر آپ پہ وہ مصیبت آتی پھر میں دیکھتی کہ آپ کیسے صبر کرتی۔ آپ خاموش ہو کر آگے چل دیے۔ بعد میں اسے بتایا گیا کہ جس کو آپ نے جواب دیا تھا نا، یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بعد میں آئی اور کہنے لگے اب میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ صبر کروں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وقت گزر گیا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، اصل صبر یہ ہے کہ جب صدمہ آئے، مصیبت، دکھ، پریشانی آئے، اس موقع پہ صبر کیا جائے۔ بعد میں تو انسان رو کر خاموش ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کے موقع پر جو صبر کیا جائے وہ اصل صبر ہوتا ہے۔ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن ابن حسن وفات پا گئے۔ بیوی نے ان کی قبر پہ آ کر خیمہ لگا لیا اور پورا 1 مہینہ وہاں گزارا۔ محبت ہوگی۔ مہینہ گزارنے کے بعد خیمہ اکھاڑ کر واپس جانے لگیں۔ آسمان سے ایک غیبی آواز آئی۔ ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی حل وجدوا ما فقدوا، کیا
جس ساتھی کو انہوں نے اپنے سے جدا پایا تھا وہ ان کو مل گیا؟ دوسرے کی طرف سے جواب آیا، بل یئسوا وانقلبوا، ملا کچھ بھی نہیں، اب یہ نا امید ہو کر، مایوس ہو کر خالی ہاتھ واپس پلٹ کر جا رہے ہیں۔ کوئی مہینہ چھوڑ کر سال بھی روتا رہے، جو چلا گیا وہ کبھی واپس آ سکتا نہیں آ سکتا۔ صبر کرنے سے بہت کچھ ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملے گی، اللہ کی طرف سے اجر و انعام ملے گا۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ہم بغیر حساب کے بے شمار بے حد اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوسرا، جو زندہ لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے کہ جن کا کوئی عزیز و اقارب وفات پا جائے، ان کا ان پہ کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی صبر کی تلقین کی اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ آل جعفر یعنی جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ اس وقت ان پر وہ مصیبت آئی ہے کہ خود یہ کھانا پکا نہیں سکتے، لہٰذا جو دوسرے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے لیے کھانا تیار کریں۔ اب یہاں ہمارے معاشرہ میں کیا ہوتا ہے، ایک تو ان کے گھر میں مصیبت پڑی ہے، پریشانی، غم، اور دوسرا ان کے اوپر بوجھ کہ جتنے بھی آنے والے ہیں، رشتہ دار ہیں یا غیر رشتہ دار، سب کے لیے کھانا پکا رہے ہیں، اور پھر ایک وقت میں ہی نہیں، کئی جگہوں پہ 3 دن، 4 دن، 7 دن کھانا پکتا ہے۔ حکم کیا ہے کہ دوسرے لوگ ان کے لیے کھانا پکائیں، لیکن یہاں الٹ کام ہے، وہ بیچارے پریشان ہیں اور قرض اٹھا اٹھا کر دوسروں کے لیے کھانے پکا رہے ہیں، اور کھانے والے کیا کھا رہے ہیں؟ یتیموں اور بیواؤں کا مال کھا رہے ہیں۔ تو ایسی بدعات سے ہمیں گریز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجہیز و تکفین میں تاخیر نہ کی جائے، جلدی کی جائے۔ اگر مرنے والا نیک ہے، ایماندار ہے، تو تم اس کی آرام گاہ اور اس کے درمیان رکاوٹ نہ بنو، اس کے بہترین ٹھکانے تک پہنچانے میں جلدی کرو، اور اگر وہ گناہ گار ہے تو اپنے گردنوں سے بوجھ اتارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم دیا۔ دیکھیے مسلمانوں، دین اسلام کے اندر مسلمانوں پر اللہ کے کتنے احسانات اور انعامات ہیں، ورنہ دیکھیں ہندو اور سکھ اپنے مردوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ یا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے
پہلے دن سے لے کر آخر دم تک ہمارے لیے کتنی آسانیاں اور کتنے عزت کے مسائل ہمیں دیے۔ فرمایا کہ میت کو لٹایا جائے اور اسے غسل دیا جائے۔ اختصار کے ساتھ چند باتیں میں بیان کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پانی کے ساتھ غسل دینا ہے اس میں بیری کے پتے ملا لیے جائیں، کیونکہ اس سے میل کچیل صحیح طریقے سے اتر جاتی ہے۔ اور غسل سے پہلے اعضائے وضو کو دھویا جائے، بلکہ اس سے بھی پہلے ہر قسم کی نجاست اور آلودگی کو اس سے دور کیا جائے، اور پھر جس طرح وضو کیا جاتا ہے اس کو وضو کروایا جائے اور دائیں طرف سے غسل شروع کیا جائے۔ یہ عمل 3 دفعہ کیا جائے، اگر ضرورت سمجھیں 5 دفعہ کر لیا جائے، 7 دفعہ غسل کیا جائے۔ اور آخر میں، سب سے آخر میں جو غسل دینا ہے نا جس پانی سے، اس میں کافور ملایا جائے، اور اس کے بعد اسے کفن پہنایا جائے۔ کفن کے لیے کتنے کپڑے ہونے چاہیے؟ افضل یہ ہے کہ 3 چادریں ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 3 چادروں میں کفن پہنایا گیا، جن میں قمیص اور عمامہ نہیں تھا، صرف 3 چادریں تھیں۔ ہاں، عورت کے لیے اس کے ساتھ 3 چادروں کے علاوہ اگر تہ بند اور دوپٹہ ہو جائے تو یہ بھی بہتر ہے، ورنہ اس کے لیے بھی 3 چادریں بھی اگر ہو جائیں تو کافی ہے۔ اگر 3 چادریں مشکل ہوں، نہ مل سکیں، 2 بھی کافی ہیں۔ اگر 2 بھی نہ مل سکیں تو 1 بھی کافی ہے، کیونکہ بعض صحابہ کرام کو 1 چادر میں بھی کفن دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دسترخوان لگایا گیا، اوپر مختلف قسم کے کھانے رکھے گئے۔ وہ کھانے کی طرف دیکھنے لگے تو اپنے ساتھیوں کو یاد کیا، گزرے ہوئے ساتھی یاد آ گئے تو فرمانے لگے، کہاں ہم اور کہاں میرے ساتھی امیر حمزہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے شاہانہ زندگی گزاری۔ مصعب بن عمیر روزانہ سوٹ بدلنے والے اور بہترین خوبصورت کپڑے پہن کر وہ گھر سے جب باہر نکلتے تھے، لوگ ان کی چال دیکھا کرتے کہ مصعب بن عمیر کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے۔ لیکن جب اسلام قبول کیا، ایمان لائے، ہجرت کی، وہ سارا کا سارا مال، سب کی سب دولت وہیں چھوڑ کر تنہا خالی ہاتھ ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچ گئے، اور غزوہ احد میں جب شہید ہوئے، ان کے کفن کے لیے 1 چادر بھی پوری نہ مل سکی، چھوٹی سی چادر۔ اگر اس چادر سے پاؤں ڈھانپتے ہیں چہرہ ننگا ہو جاتا ہے، اگر چہرے پہ ڈالتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ بالآخر ان کو ان کے چہرے ڈھانپ کر ننگے پاؤں ایک ہی چادر میں قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اور اب ہمارے پاس اتنے نعمتیں ہیں، ان باتوں کو یاد کر کر کے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کھانا نہ کھا سکے، اور سوچنے لگے کہ ہمارے پاس اب اتنے نعمتیں ہیں، کہیں قیامت کے دن ہم سے یہ نہ کہہ دیا جائے
अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुम दुनिया वस्तमतअतुम बिहा। लोगों, तुम्हें तुम्हारे आमाल का बदला दुनिया में दे दिया गया, कहीं हमें यही ना फारिग कर दिया जाए और आखिरत की नेमतों से हम महरूम ही ना हो जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। और कफन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें इसराफ ना किया करो, क्योंकि कफन को बिल आखिर मट्टी ने खा ही जाना है। कफन को बिल आखिर मट्टी ने ख़त्म कर ही देना है। सादा सा कफन रखो। यहाँ क्या कीमती ताबूत बनाए जाते हैं, और जिस ताबूत में दफना रहे हो मैयत को, उसको उस ताबूत को, उस लकड़ी को भी कब्र की मट्टी ने ख़त्म कर ही देना है। हाँ, अगर ज़मीन इतनी ज़्यादा गीली है, नरम है, दीवारें ठहर नहीं सकती, तो उनके लिए जवाज़ है, जैसे भी मुमकिन हो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म यही दिया है कि कब्र जो है बिल्कुल कच्ची हो और सादा हो, और उस पे जो ईंटें रखी जाएं वो भी कच्ची होनी चाहिए। सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब करीबुल मर्ग हैं, अपने बेटी उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वसीयत करते हैं, बेटी आयशा, जब मैं वफ़ात पा जाऊं तो यही दो चादरें जो मेरे ज़ेबे तन हैं, इन्हीं में मुझे कफन पहना देना और दफन कर देना। फरमाने लगी, अब्बा जान, हम इतने भी तो गए गुजरे नहीं हैं कि आपके लिए नए कफन का इंतज़ाम न कर सकें। हम आपके लिए नया कफन खरीदेंगे। फरमाने लगे, बेटी, अगर नया कपड़ा मुयस्सर आ जाए तो मदीना के किसी यतीम मिस्कीन को दे देना, मेरे लिए यही काफ़ी है, क्योंकि ज़िंदा लोग मुर्दों की बनिस्बत नए कपड़े के ज़्यादा हकदार होते हैं और ज़रूरतमंद होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफन को सादा रखने का हुक्म दिया, और इसके बाद हमारे मुआशरा में कफन के ऊपर एक इजाफी चादर डाली जाती है। उसके ऊपर कुरान करीम की सूरतें लिखी होती हैं, आयतुल कुर्सी लिखी होती है, और कहते हैं ये है मक्का की चादर, मदीना की चादर। इससे क्या होगा भाई? ये किसकी सुन्नत है? किसने इसका हुक्म दिया? ये भी गैर ज़रूरी काम। इसी तरह ऊपर फूलों के हार निछावर करना, इन चीज़ों का इस्लाम के अंदर कोई ताल्लुक़ नहीं। फरमाया, इस तरह सादे कब्र में, सादे कफन में मैयत को कफना कर उसका जनाजा ले जाया जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दी कि ज़िंदा मुसलमानों पर मरने वाले का ये हक है कि उसकी नमाज जनाजा में शिरकत करें। और आपने फरमाया कि जब मरने वाले का जनाजा जा रहा होता है, अगर वो गुनाहगार जहन्नमी है, वो चीखता है, चिल्लाता है और कहता है कि मुझे किस तरफ ले जा रहे हो, और इतनी चीखो पुकार कि सिवाय जिन्नो इंस के हर चीज़ उसकी आवाज़ सुनती है। फरमाया, अगर जिन्नों और इंसानों को उसकी आवाज़ सुनाई जाए तो लोग उसको कब्र में दफन करें ही ना।
وہیں پھینک کر ڈر کر بھاگ کر واپس پلٹ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ساتھ اچھا معاملہ فرما دے۔ اور آپ نے فرمایا جب کوئی مسلمان کسی میت کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی ایک قیرات کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں، اور اگر نماز جنازہ کے بعد قبر تک جائے اور قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کے حق میں دعا کر کے پھر واپس پلٹے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 2 قیرات کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا مل قیرات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول قیرات کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل جبلین عظیمین، 2 قیرات 2 عظیم بڑے پہاڑوں کے برابر ہیں، اور ایک روایت میں 1 قیرات جبل احد کے برابر ہے، یعنی اتنی اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ نماز جنازہ میں شرکت کرنا یہ بہت افضل اور بہترین عمل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں وصیت فرمائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے علی 3 کاموں میں جلدی کرنی، تاخیر نہ کرنا۔ 3 کاموں میں دیر نہیں کرنی، جلدی کرنی ہے۔ نمبر 1 الصلاۃ اذا اتت، جب نماز کا وقت ہو جائے نماز میں دیر نہیں کرنی، سارے کام چھوڑ کر پہلے نماز ادا کریں، نماز سے فارغ ہو کر بعد میں دوسرے کام کریں۔ ادھر علی کو ماننے والے، اہل بیت کو ماننے والے نماز کی پرواہ ہی نہیں، یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں، کام ہو رہے ہیں، نماز کا وقت گزر گیا، نماز ضائع ہو گئی۔ لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ خود بھی عمل کیا اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تلقین کی، اپنے ماننے والوں کو بھی وصیت کی، اور فرمایا نمبر 2 دوسرا کام والجنازۃ اذا حضرت، جب مرنے والا اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین میں، اس کی تدفین میں دیر نہیں کرنی، اس میں بھی جلدی کرنی ہے۔ یہاں انتظار ہوتے رہتے ہیں، پورا دن اور پوری رات گزر جاتی ہے، حتیٰ کہ میت کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور تیسرا کام، جب بیٹی بہن کا کنواری ہو یا بیوہ ہو اس کا مناسب رشتہ مل جائے تو نکاح کرنے میں بھی دیر نہیں کرنی، اس میں بھی جلدی کرنی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز جنازہ ہے وہ مسجد میں بھی پڑھائی اور مسجد کے باہر بھی، کھلی جگہ پہ بھی اور مسجد کے اندر بھی، دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ تو بعض حضرات تعجب کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسجد کے اندر جنازہ جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ کئی جنازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پڑھائے۔ اور مردوں کے علاوہ نماز جنازہ میں عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں پچھلی صفوں میں، جس طرح فرض نمازیں عورتیں باجماعت پڑھ سکتی ہیں، اسی طرح عورتیں نماز جنازہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ حرمین میں
ہر نماز کے موقع پہ جنازے ہوتے ہیں، مرد بھی پڑھتے ہیں، عورتیں بھی پڑھتی ہیں۔ اور جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ سعد کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی جائے تاکہ ہم بھی اس کی نماز جنازہ میں شرکت کر سکیں۔ ان سے سوال ہوا مسجد میں نماز جنازہ، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فلاں فلاں کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں ادا کی تھی، اس لیے ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے یہ سوال کرتے، یہ پوچھتے کہ حل علیہ دین، کیا یہ مرنے والا اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں؟ یہ پوچھنا چاہیے۔ اگر قرض نہ ہوتا آپ فوراً پڑھا دیتے، اگر قرض ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ورثات سے پوچھتے کیا اس کی ذمہ داری کوئی لیتا ہے ادائیگی یہ قرض کی؟ اگر کوئی ذمہ داری لے لیتا پھر آپ پڑھا دیتے، اگر ادائیگی قرض کی کوئی ذمہ داری نہ لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم پڑھ لو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اس لیے قرض کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرض سے محفوظ فرمائے، ہماری تمام ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرمائے۔ اور یہاں ہوتا کیا ہے، بیٹے، بھائی یا رشتہ دار اس موقع پہ تو آگے بڑھ کر ذمہ داری لے لیتے ہیں، لیکن بعد میں پھر وہ پھر جاتے ہیں۔ اگر ذمہ داری لی ہے تو اس کو نبھانا بھی ہے۔ اور اسی طرح نماز جنازہ بلند آواز سے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور خاموشی سے بھی۔ اس میں 4 تکبیریں ہیں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی، اس میں آپ نے یہ دعائیں پڑھیں، ان میں ایک دعا کا انہوں نے ذکر کیا، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عاجزی کے ساتھ اس کی بخشش کے لیے دعائیں کیں کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، کاش یہ نماز جنازہ میری ہوتی، اللہ کے رسول یہ دعائیں میرے حق میں کرتے۔ اور اب بھی اسی طرح اگر علماء جو بلند آواز سے دعائیں پڑھتے ہیں نماز جنازہ میں، بعض لوگوں کے دلوں میں یہ چاہت پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ کیا ہوا، 1 منٹ بھی نہیں لگتا اور سورہ الفاتحہ پڑھی ہی نہیں، نہ امام نے اور نہ پیچھے والوں نے، ثنا پڑھی اور اس میں بھی کچھ الفاظ اپنی طرف سے ملا کر، درود شریف پڑھے ان میں بھی ملاوٹ کر کے، اور جو مسنون دعائیں ہیں وہ بھی نہیں پڑھیں، 1 آدھی دعا پڑھی سلام پھیر دیا۔
صحیح طریقہ سے نماز جنازہ اور اس میں پوری دعائیں پڑھی جائیں تو کم از کم 10 منٹ لگتے ہیں۔ اور آپ کا حکم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم کسی بھی میت کی نماز جنازہ پڑھنے لگو تو خلوص کے ساتھ اس کی بخشش کے لیے دعا کیا کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح بخاری کے الفاظ، باقاعدہ باب ہے، انہوں نے بلند آواز سے نماز جنازہ پڑھائی اور اونچی آواز سے سورہ الفاتحہ پڑھی اور دعائیں پڑھیں، اور نماز جنازہ کا سلام پھیرنے کے بعد فرمانے لگے لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تم کو جان لینا چاہیے کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے بعد میت کو قبر میں دفن کرنا، فرمایا کہ میت کو قبر میں لٹایا جائے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ رخ کیا جائے، اور میت کو قبر میں اتارتے وقت بھی آپ نے پڑھنے کے لیے ایک دعا سکھائی، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور پھر اس کے اوپر جو اینٹیں رکھنی ہے یا جو بھی چیز میسر آئے اس کو بند کرنا ہے۔ یہاں ایک اور بدعت ہوتی ہے، جب سلاپیں رکھی جاتی ہیں نا تو کہتے ہیں ٹھہر جاؤ ذرا، ٹھہر جاؤ، مٹی کی وہ ڈھیلا اٹھایا اور اس کے ساتھ کلمہ لکھ دیا۔ ایک سلائب پہ مٹی کے ساتھ کلمہ لکھا جاتا ہے اور پھر اس کو الٹا کر کے اس پہ رکھا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کس نے حکم دیا ہے اس کا؟ کوئی حکم نہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ ایسی بدعات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور کئی اس میں عہد نامہ بھی رکھتے ہیں قبرستان میں، اور پھر قبر کو بند کرنے کے بعد اوپر موم بتی لگانا، اگربتی لگانا، چادر چڑھانا، یہ سارے بدعات ہیں۔ ہاں، سادہ پانی اوپر چھڑکا جا سکتا ہے، عرق ڈالنا یہ بھی اسراف ہے، فضول کام۔ تو ان فضولیات پہ جو رقم ضائع کی جاتی ہے وہ ویسے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاسْأَلُوا لَهُ الدُّعَاءَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اب حساب لینے والے آ رہے ہیں، منکر و نکیر، اس کی ثابت قدمی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دفن کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرتے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی دعا کرتے۔ نماز جنازہ کے اندر دعائیں کرنا اور قبر میں دفن کرنے کے بعد اجتماعی دعا، یہ سنت سے ثابت ہے۔ نماز جنازہ کا سلام پھیرنے کے فوراً بعد یہ بھی ثابت نہیں، اور نہ ہی واپس آتے ہوئے اب 60 قدم ہو گئے ہیں، 70 قدم ہو گئے ہیں، اب ذرا پھر پیچھے مڑ کر دعا کرو، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو جو چیز سنت سے ثابت ہے ہمیں اسی پہ عمل کرنا چاہیے، اور جو چیز سنت سے ثابت نہیں وہ بدعت ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی رسومات سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔